قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فارقه صلوات محمد وعلى بہت مختصر میں انشاءاللہ 9 سے 10 منٹ میں آپ کی عبادت تمام کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے جو لوگ ابھی گھر باہر کھڑے ہوئے ہیں، دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میں یہ بس یہی کہوں گا کہ مشیخ اعلیٰ کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور جس چیز کی انسان قدر و منزلت کھو دیتا ہے اور اس چیز کی قدر کو کھو دیتا ہے تو وہ چیز انسان سے دور چلی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھا جائے تو شیعہ قوم جو ہے اقلیت میں پائی جاتی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیے پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی کل میں پرسوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، پارا چنار میں شیعوں کو کس بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ پارا چنار میں، یہ پاکستان میں، یہ افغانستان میں، یہ عراق میں، یہ سیریا میں، یہ یمن میں، یہ تمام جگہ میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیے، کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی تو عظیم شے ہوگی۔ ابھی آپ راستے میں جائیے باہر اور راستے میں کوئی انسان آپ پر حملہ کرے تو آپ ضرور سوچیے گا کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کی وجہ تو ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن تو ہوگا۔ کیوں کرنے کر رہا ہے سامنے والا؟ عزیزان گرامی، تو آپ کو پوری دنیا میں اگر مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے سوچا قسم خدا کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے مجلس حسین کی وجہ سے، یہ رضائی کی وجہ سے، یہ ماتم کی وجہ سے، یہ اشکال اہل کرام ہونے کی وجہ سے آپ کو مارا جا رہا ہے۔ لہذا اس فرش کی عظمت کو سمجھیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو حسینی ہے، آپ بڑے آسانی سے یہاں پہ فرش بچھا کر مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھیے کہ جہاں پر مجلس کے لیے نکلتا ہے گھر سے، شام کو معلوم نہیں واپس پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا۔ لہذا اس فرش کی قسم خدا کی خدا قدر کیجیے، ورنہ یہ فرش شہزادی آپ سے چھین لی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ فرش کو شہزادی زینب نے بچایا۔ پہلی مجلس زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے گھر کے اندر کر کے بتایا، یزید دیکھو حسین باقی ہے، حسین زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے میں ہمیشہ مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، دیکھو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، جب مجلسوں سے جایا کریے نا، جلوسوں سے نکلا کریے، ریمائے گانے نکلا کریں، تو ایسے چلا کریں، ایسے راستے سے گزرا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کسی عظیم کی شہادت کا غم منا کے آ رہے ہیں، آپ اسی عظیم شخصیت پہ ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ کے آنسو زہرا کے رومال ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی آپ ایسی نہ ہو جو سید الشہداء کے نام میں نہ روئے۔ آپ روتے روتے تھک جاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں پانی پیتے ہیں، لیکن آپ کا چوتھا امام 35 برس تک اپنے بابا پہ روتا رہا۔ اللہ اکبر، جب کبھی پانی آتا تھا چوتھا امام دیکھ کے کہتا تھا کیسے پی لوں، میرا بابا کے میدان میں پیاسا مارا گیا۔ جناب ہماری کیا مدد کرو، اس لیے امام فرماتے ہیں جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا تو اس وقت ہم اہل بیت اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ آنکھ سے آنسو نکلا کرے اس وقت رو کے دعا مانگو، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ جب آپ ہوتے ہیں تو سکینہ بنت حسین آپ کو دیوتے کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو نگاہ کر رہے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو عشق بہا رہے ہیں؟ زینب کہتی سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بابا پہ رونے والے ہیں۔ سکینہ کہتی پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں کوئی تماچے نہیں لگاتا، کیا یہ کوئی تازیانے نہیں لگاتا؟ کہا بیٹی سکینہ کیا تیرے بابا پہ رونا کوئی جرم ہے؟ کہا پھوپھی اماں تو جب میں روتی تھی مجھے تازیانے کیوں لگائے جاتے تھے، مجھے تازیانے کیوں لگائے جاتے تھے؟ اللہ اکبر، یہ رونا کیسا ہے معلوم ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ رونا سنیے، یہ رونے کی قیمت کیا ہے۔ قیس چھوڑ کر علی کی بیٹی واپس جب مدینے پہنچی، حکمت آپ نے آنکھ روز رسول پہ آیا،
اور گرانے کے بعد کیا کہتی ہے، اے میرے نانا، میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرے نانا، میرے اولو محمد مارے گئے، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرے نانا، میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرے نانا، میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرے نانا، میرے حسین کے گلے پر شبر کا گل خنجر چلا، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرے نانا، ہمیں کوفے سے شام، شام سے کوفہ آیا گیا، مجھے اس کا غم نہیں، اے میرا نانا، میری سکینہ کو تماچے لگائے گئے، مجھے اس کا غم نہیں، ذرا رسول سکو کہ وہ جملہ سنو، زینب رو کر کہتی ہے، اے میرے نانا، مجھے غم فقط اتنا ہے، مجھے رونے نہیں دیا گیا، رونا ذرا، آپ کو رونے میں کوئی تماچے نہیں مارتا، جب سکینہ بنت حسین روتی تھی، جب زینب روتی تھی تو شبر کا تازیانہ، اللہ اکبر، آج سجاد پر رو رہا ہے، جو میں 30 برس اپنے ماں پہ روتا رہا، اور یہ جملہ کہتا تھا کہ آج پوچھتا تھا مولا کب تک رو لیے گا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، میرا مولا ایک جملہ کہتا تھا، ارے آج تم نے انصاف نہیں کیا، ارے کیا ماں بہنوں کو کھلے سے بھی ہماری میراث ہے، جزاک خیر اللہ اکبر، بس آخری روایت فکرہ اب اسلام دعا، اللہ اکبر، میرا چوتھا امام واپس مدینے جب پہنچا، 35 برس تک میرا چوتھا امام اشک بہاتا رہا، گریا کرتا رہا، جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا، پھر فتویٰ کا ساتھ مولا کو دیکھتے تھے، اپنے دروازے کو بند کر دیتے تھے، مولا نے کہا کہ صاحب تم جانور کو ذبح کرتے ہو، ذبح کرو، میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن بس اتنا بتا دو جب جانور کو ذبح کرتے ہو اسے پانی پلاتے ہو کہ نہیں پلاتے؟ کہا مولا ہم سے پانی ضرور پلاتے ہیں، میرا مولا چیخ مار کر رویا، آئے میرا بابا، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ اکبر، اللہ روایت کہتی ہے آج مدینے میں آئے مولا کے پاس، مولا مبارک ہو، آج قاسم کا قاتل پکڑا گیا، مولا نے سنا، میرا چوتھا امام خاموش رہا، پھر بھی حال واپس آیا کوفے سے، آنے کے بعد مدینے میں چوتھے امام سے کہتا میرا مولا مبارک ہو، آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا، مولا رو کر کہتے ہیں منہار کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ میری مائیں بہنیں موجود ہیں جن کے ہاتھ میں چھوٹے سے بچے ہیں، ذرا تصور کیجیے چاہے ماں کا بچے کے کیا عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرا مولا کہتا ہے منہار کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ کہا مولا آپ ہمیشہ اصغر کے قاتل کو کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ میرا مولا رو کر کہتا ہے منہار مجھے نہیں معلوم، آج بھی کوک جلی ماں رواں اپنی کوک کو پکڑ کے کہتی ہے ہائے میرا اصغر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس ختم کے لیے معلوم، تقدیر ختم ہو گئی، بس آخری جملہ، آج بھی میری کوک جلی ماں اپنی کوک کو پکڑ کے ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر، منہار جا کے مولا جناب مختار کو بتاتا ہے کہ مولا مولا آپ ہمیشہ کربلا کو پوچھتا رہتا ہے، ایک مرتبہ مختار نے کربلا کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد کربلا سے پوچھا ہوگا یہ تھا تو نے کربلا کے میدان میں کون سا ظلم کیا جہاں تیرا دل تڑپا ہو؟ اے معلوم بتا اس لیے کہ میرا چوتھا امام تمہیں بار بار یاد کر کے روتا رہتا ہے، بتا تمہیں کربلا کے میدان میں کون سا ظلم کیا؟ قیامت تک اللہ حدیث کو کلیجہ پھٹ جائے گا، بس ہر کے جملے کو برداشت کر سکو، ایک مولا کہتا ہے مولا جیسے مولا نے کہا مولا کہتا ہے مختار مختار میں ظالم ہوں جب میرا دل ہو گیا تو چاہنے والا ہے کیسے برداشت کرے گا؟ تجھے بتانا پڑے گا، کہتا ہے مختار جب عباس شہید ہو گئے، جب قاسم شہید ہو گئے، جب اولو محمد مارے گئے، جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، جب حسین کو شہید کر دیا گیا، جب شام غریب آئی، ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھی، تیسرا خیمہ جلتا تھا، بیویاں چوتھے خیمے میں جاتی ہے، کہتا ہے مختار
سپنا میں دیکھا ایک بیوی ہے جس کے ہاتھ میں کٹری ہے. میں نے سوچا کٹری میں سونا ہوگا, کٹری میں چاندی ہوگی. میں نے یہ سوچ کر زمین کربلا سے نیزے کو لیا. لینے کے بعد بیوی کا تعلق کرنا شروع کیا. جیسے ہی بیوی نے مجھے دیکھا, بیوی اور آگے بڑھی. میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا, بیوی اور آگے بڑھی. میں نے گھوڑے کو تیز کیا, بیوی اور آگے بڑھی. ادارہ قیامت کا جملہ ہے, کہتا ہے مختار میں نے اسی نیزے کو بیوی کے پشت پہ مارا. اب جو مارنا تھا بیوی زمین پہ گری, اب گرنا تھا کٹری کھلی. نہ کٹری میں سونا تھا نہ چاندی تھی, چلے ہوئے چولہے گرا. ایک چھوٹا سا کرتا ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. اے میرے لال اسرار, میری کمائی اجڑ گئی.